مذاکرات الگ، دہشت گردی الگ، چمن بارڈر افغانستان سے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کا مؤثر اور ذمہ دارانہ جواب، صورتحال پر قابو پا لیا۔ پاکستان نے افغانستان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چمن بارڈر واقعے سے متعلق افغان دعوے بے بنیاد ہیں۔ ترجمان وزارت اطلاعات کے مطابق فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ جنگ بندی بدستور برقرار، پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے اور افغان حکام سے باہمی تعاون کو توقع رکھتا ہے۔ سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو نکلے کا کوئی حل، پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد مذاکرات میں شریک، وفد میں اعلیٰ عسکری حکام، دفتر خارجہ کے افسر شامل، دوحہ اور استنبول مذاکرات کے دوران دونوں ادوار کے نتائج پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے اصولی موقف پر قائم، پاکستان ایک بار پھر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا معاملہ اٹھائے گا، دراندازی کی روک تھام کے لیے جامع معاہدے پر زور دیا جائے گا۔ تیز ہوں رابطے تیز ہوں، وفاقی کابینہ سے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج منظور ہونے کا امکان، وزیر اعظم نے اجلاس طلب کر لیا، حکومت کے 27ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اتحادیوں سے رابطے، وزیر اعظم شہباز شریف نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل کر لی، وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان، کاف لیگ، استحکام پارٹی بلوچستان، عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے وفود کی الگ الگ ملاقات، وزیر اعظم نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کی سی صوبوں کو ملے خود مختاری، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول ہاؤس کراچی میں بڑی بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو کی صدارت میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر غور، گرما گرم بحث۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، پیپلز پارٹی این ایف سی اور صوبائی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹے گی، مرکزی ترجمان شازیہ مری کا دو ٹوک اعلان، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پر ہمارا موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی صوبوں کو دیے گئے اختیارات واپس نہیں لے سکتی، پیپلز پارٹی نے صوبوں کو 18ویں ترمیم کی شکل میں خود مختاری دی، 27ویں ترمیم میں صوبوں سے متعلق کوئی بات ہوگی تو ہمارا موقف واضح ہے۔ اٹھارہویں ترمیم پر میلی آنکھ اٹھا کر تو دیکھو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے سے کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اعلان، سندھ میں طلباء کی حاضری کو مانیٹر کرنے کے لیے پہلے ڈیجیٹل نظام کے افتتاحی تقریب میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، 18ویں ترمیم میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایم کیو ایم نے میاں صاحب کو راضی کر لیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کا مطالبہ مان لیا، ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے، وزیر اعظم شہباز شریف سے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ کے ساتھ رکنی وفد کی ملاقات، 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تبادلہ خیال، ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم رہنماؤں نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے بلدیاتی حکومتوں کو مالی اور انتظامی سطح پر مکمل اختیارات فراہم کیے جائیں۔ جھوٹا الزام، بے بنیاد بیانیہ، پاکستان نے ہندو برادری کے افراد کو داخلے سے روکنے کے الزامات مسترد کر دیے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں، یہ معاملہ مکمل طور پر انتظامی نوعیت کا تھا، پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی نے بابا گرو نانک کی سالگرہ کی تقریبات کے لیے 2400 سے زائد ویزے جاری کیے، پاکستانی امیگریشن کا عمل مکمل طور پر منظم، شفاف اور بلا رکاوٹ رہا، پاکستان ہمیشہ تمام مذاہب کے یاتریوں کو خوش آمدید کہتا ہے، معاملے کو مذہبی یا سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے، بھارتی حکومت اور میڈیا کا متعصبانہ رویہ قابل مشکور۔ فیلڈ مارشل کی اہم ملاقات،
فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت۔ SIFC کے مطابق ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک برطانیہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا اتفاق۔ GHQ میں برطانوی چیف آف نیول اسٹاف کا گارڈ آف آنر پیش۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ برونائی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی دارالاسلام کا دورہ۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے سلطان حاجی حسن البلقیہ سے ملاقات، علاقائی اور سلامتی امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان میں آزادی صحافت کا قبرستان، طالبان رجیم میں آزادی صحافت دم توڑ گئی، صحافی شدید خوف کا شکار۔ افغانستان میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، طالبان دور حکومت میں تشدد کا دور شدت اختیار کر گیا۔ امو TV کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سینسرشپ، گرفتاری اور دباؤ نے آزادی صحافت کو شدید نقصان پہنچایا۔ پریس فریڈم انڈیکس میں افغانستان کی درجہ بندی مزید خراب، میڈیا پر پابندیاں سخت ترین ہو چکی ہیں۔ ترکی اور وزیر داخلہ کے درمیان دائرہ پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کی ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد، یادگار شہداء پر حاضری دی۔ اسلام آباد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ وزارت داخلہ میں محسن نقوی سے 1-to-1 اور وفود کی سطح پر ملاقات۔ پاکستان اور ترکیہ کا انسداد دہشت گردی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کامیاب اختتام اہم کانفرنس، کراچی میں 4 روزہ پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا کامیاب اختتام، بلو اکانومی کی ترقی میں نیا باب رقم ہو گیا۔ کانفرنس میں 37 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اختتامی تقریب میں وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وائس چیف آف نیول اسٹاف کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی سمیت دیگر بحری افسران بھی شریک۔ تقریب ملکی بین الاقوامی اسٹال ہولڈرز کو شیلڈ عطا کی گئی۔ عالمی مندوبین نے پاکستان کی بلو اکانومی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان کرکٹ میں ہار، جنوبی افریقہ نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر لی۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کا 270 رنز کا ہدف بآسانی 41ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے محمد وسیم جونیئر اور فہیم اشرف نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ سیریز کا تیسرا فیصلہ کن میچ ہفتہ 8 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا۔